یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج نے اسانی جڑی تقریب استقبال رمضان نے حوالے نال انعقاد پذیری اور جامعہ مدنی مسجد اسر نے کمیٹی نی طرفوں اور پیر سید طاہر علی الحسینی شاہ صاحب نے زیر نگرانی منعقد ہوئی رہی۔ اس نا جڑے اغراض و مقاصد ہے اور رمضان نے حوالے نال بالخصوص تمام علماء کرام نال مشورے نے مطابق اسانا سائرن بجانا وصل بجانا سیر و افطار نے حوالے نال منعقدی تا اس نا آغاز اساں کرساں تلاوت قرآن پاک نا تلاوت کلام پاک نا آغاز نا میں دعوت دینا جناب حافظ محمد آصف سلطانی صاحب۔ الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادة هو الرحمن الرحیم۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان اللہ عما یشرکون۔ واللہ الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم۔ آمنت بالله صدق الله العظيم۔ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔
چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب نے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، اور مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے، غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے، غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، اور برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ عید والفرقان الحمید، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک پیش فرمائیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی حمد و ثنا کے بعد تاجدار کائنات، تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ پر نور کے اندر درود پاک پیش کرنے کے بعد ہم سب جامع مدنی مسجد کی انتظامیہ کی دعوت پر ایک خوبصورت غرض کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں، اور وہ غرض و غایت اہل اسلام پر اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل و کرم ہے کہ اللہ کریم مختلف اوقات، مختلف لمحات، مختلف ایام، مختلف مہینے اپنے محبوب کی امت کی بخشش کے لیے عطا فرماتا ہے، اور صاحب سلیم العقل انسان ہمیشہ وہ جگہ پسند کرتا ہے، وہ وقت پسند کرتا ہے، وہ لمحے پسند کرتا ہے جس جگہ، جس وقت، جس لمحے اللہ راضی ہو رہا ہوتا ہے۔ تو رمضان شریف بخشش و مغفرت کا مہینہ ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، رمضان ہو شہر امتی، رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ تو اہل ایمان جہاں پورا سال اس کے منتظر رہتے ہیں اور اس کی انتظار کی
فقط ایک ہی وجہ اور سبب ہے کہ اللہ کریم جسموں کی زکوٰۃ بھی اس مہینے سے لیتا ہے اور انسان نکالتے ہیں، اور روح کو بھی پاکیزگی نصیب ہو جاتی ہے۔ اللہ کریم یہ مہینہ میں صحت و عافیت کے ساتھ، ایمان کی برکتوں کے ساتھ نصیب فرمائے اور صحیح معنوں کے اندر روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ یہ روزہ ایسی بابرکت عبادت ہے جو فقط اللہ فرماتا ہے یہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کی جزا ہوں، یا فرماتا ہے میں خود اس کی جزا عطا فرماؤں گا۔ تو جتنی بڑی اہمیت اس رمضان شریف کے روزوں کی ہے، اتنی ہی اس کے اندر احتیاطیں ہیں۔ وہ اس کے اندر محتاط رہنا، احتیاط کرنا، اس کے سحر و افطار کی جو صورتیں ہیں ان پر صحیح معنوں کے اندر عمل کرنا، اور جو شرع شریف کی پسندیدہ امور ہیں اور شرعی احکام ہیں ان پر عمل کرنا۔ ایک انسان اگر سحر و افطار احکامات کے مطابق نہیں کرتا تو دن کے وقت وہ بھوکا پیاسا ہی رہتا ہے، کیونکہ وہ اس کے ابتدا و انتہا یعنی سحر و افطار کے معاملات سے اس کی دلچسپی نہیں ہے۔ یہاں یہ ہوتا ہے اصل مقصود اس کے جو حدود ہیں، جو اوقات ہیں، صبح کس وقت روزہ یہ بند کرنا ہے، سحری مکمل کرنی ہے، اور بوقت افطار کون سا وقت ہے کہ اس وقت سے آگے پیچھے نہیں، اسی وقت پر افطار کرنا ہے۔ یہ دو جزیں ضروری ہیں، اس لیے کہ اس میں کسی ایک کی احتیاط بھی ہوگی تو پورا دن سجدے میں پڑا رہے، وہ تو بے احتیاطی کر چکا ہے، لہذا یہ ضروری ہیں۔ اب ان امور کی نشاندہی عمل پیرا ہونے کے بعد پورا دن زبان، آنکھ، کان، اعضاء، دماغ کی جو سوچ و نظریات ہیں، قلب کا جو رجحان ہے، یہ مکمل روزہ دار ہونا چاہیے۔ ایک شخص روزہ دار ہے لیکن وہ پورا جناب دن جھوٹ اور کذب بیانی، غیبت، حسد، بغض اور ایسی صورتیں اس کی زبان سے نکل رہی ہیں، کان اس کے گانا اور ایسی جو شرعی مخالفت کی چیزیں وہ سن رہی ہیں، زبان اس کی ایسے امور کے اندر، آنکھ اس کی ناجائز دیکھ رہی ہے، تو یہ بھوک پیاس تو اس سے نصیب ہو رہی ہے لیکن مقام نصیب نہیں ہو رہا۔ مقام یہ ہے کہ اس روز آنکھ کا بھی روزہ ہو، زبان کا بھی روزہ ہو۔ تو اللہ کریم حضرت داتا صاحب لکھتے ہیں کہ یہ جو کائنات کے اندر ولایت ہے، فرماتے ہیں آدھی ولایت بھوک کے اندر ہے۔ تو جو انسان روزہ رکھتا ہے اور صحیح معنوں کے اندر رکھے، اللہ اسے آدھا فقر عطا فرما دیتا ہے۔ یہ اتنا باکمال اور خوبصورت رمضان شریف کی بہاریں ہیں۔ اللہ میں جملہ قابل احترام اس مرکز مدنی مسجد کے خطیب و امام حضرت علامہ مولانا نبیل صاحب تشریف فرمائیں، جملہ قابل احترام حضرات علماء کرام، ائمہ کرام تشریف فرمائیں۔ تو ہمارا یہاں بیٹھنے کا مقصد یہ ہے کیونکہ ہم نے ہی روزہ رکھوانا ہوتا ہے اور ہم نے ہی افطار کروانا ہوتا ہے۔ ہمارے افطار کرنے سے احباب افطار کرتے ہیں اور ہماری سحری مکمل ہونے کے اعلان سے ہی سحری مکمل کی جاتی ہے۔ تو سب سے پہلے ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ جو شیڈول کا جو کیلنڈر ہے، جو چکسواری کے مضافات کے لیے، علاقوں کے لیے، وہ اگر ہم سب رکھیں، آج کل نیٹ کا دور ہے، ہر بندے کے پاس آ ہی جاتا ہے، تو خاص کر کے میرے پاس، آپ حضرات کے پاس ہو، تاکہ اور اس کے بعد جو ٹائم ہے ہماری گھڑیوں کا، بعض اوقات منٹ 2 منٹ آگے پیچھے بھی ہوتے ہیں، تو اگر میرے پاس ہے تو یہ ہمارے ٹائم ایک ہونے چاہیے سب کے جو ٹائم ہے، تاکہ اسی ٹائم پر یہ جو افطار کا معاملہ ہے، خاص کر کے افطار کا معاملہ ہے،
یہ اس انداز کے ساتھ ہو، کیونکہ صبح کے وقت تو بہت جلد کھا بھی لیتے ہیں اور وہ بھی ضروری ہے، لیکن افطار کے وقت کہیں افطار کر لیتے ہیں اور کہیں انتظار کرتے رہتے ہیں تو وہ بے ترتیبی ہو جاتی ہے۔ اس لیے یہ دو صورتیں یہ اہل علم علماء پر یہ انتہائی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو پیش نظر رکھ کر اس کے مطابق اس کے لیے ضروری ہے کہ ٹائم ٹیبل ایک ہونا چاہیے، اور تاکہ بر وقت سحری اور افطاری کا وہ اہتمام کیا جا سکے۔ اس کے علاوہ اللہ کریم توفیق دے تو حضرات رمضان شریف بڑی برکتوں والا مہینہ ہے، ہر روز اللہ کریم یہ موقع عطا فرما رہا ہے، تو ہم سحری کے وقت جب جاگتے ہیں تو وہ خدا کی قدرت تہجد کا وقت ہوتا ہے، یہ اللہ ویسے ہی موقع عطا فرما دیتا ہے۔ تو جب تک کھانا تیار ہوتا ہے تب تک اگر ہم 2 4 6 12 نفل تہجد کے پڑھ لیں تو یہ نور نلا نور بن جائے گا، یہ خوبصورت عبادت یہ اللہ وقت عطا فرما۔ دیکھیں ہم رات کے وقت کئی مرتبہ جاگتے ہیں جی، صرف جاگنا کرم نہیں ہے، جاگ کر مصلی بچھانا کرم ہوتا ہے۔ جاگ تو کئی مرتبہ رات کو آتی ہے، یہ محض جاگنا یہ کمال نہیں ہے، مصلی بچھانا یہ کمال ہوتا ہے، تو اللہ وہ شرف ہمیں عطا فرما دے۔ اس لیے مین یہ چیزیں ضروری ہیں۔ اس کے علاوہ ہر شخص چونکہ خود ذمہ دار ہے، وہ حسد، بغض، غیبت، کینے، جھوٹ، کذب بیانی، ان امور سے وہ بچنے کے وہ خود مکلف ہے۔ اس لیے ہر بندہ یہ کوشش کرے کہ ان صورتوں کو اپنایا جائے، جو صورتیں اللہ رسول پسند کرتے ہیں ان چیزوں سے محفوظ رہا جائے، بچا جائے جن سے اللہ رسول نے منع فرمایا ہے۔ تو اللہ کریم اس کے علاوہ جتنی بھی حضرات اگر کوئی مزید گفتگو کرنا چاہتا ہے تو وہ بھی یہ مسائل ہیں۔ مسائل الحمدللہ کیونکہ مسائل جو ہیں یہ باوقت جمعہ علماء بیان کرتے رہیں گے، جو یہ مسواک جتنی مرضی آپ کریں، اور علماء فرماتے ہیں کہ روزے دار کے منہ کی حدیث پاک ہے، بدبو اللہ کے حضور بڑی خوبصورت بن کر پیش ہوتی ہے۔ تو ہمارے امام صاحب فرماتے ہیں کہ جب بدبو کا یہ عالم ہے تو مسواک کریں گے تو خوشبو کا عالم کتنا ہوگا، ہے جی، یہ کرنی چاہیے۔ اس سے تو انشاءاللہ یہ مسائل ہیں یہ چلتے رہیں گے، یہ جمعۃ المبارک۔ اس کے علاوہ جس کو جتنی ضرورت پڑی وہ پوچھتا بھی رہے گا، اور بیانات بھی جمعۃ المبارک کے اس پر ہوتے رہیں گے۔ اللہ کریم ہم سب کو ایمان اور صحت کے ساتھ یہ رمضان کا مہینہ زندگی کے اندر بار بار نصیب فرمائے، اور اس کی تراویح، قرآن کریم سننا، عبادات، ریاضات اور اسے صحیح معنوں کے اندر مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جملہ حضرات جتنے اس مسجد کے منتظمین ہیں، قبلہ علامہ صاحب ہیں، جملہ علماء کرام اور احباب جتنے بھی تشریف لائے، اللہ سب کو جزائے عظیم نصیب فرمائے۔ اللہ کریم ہماری حاضری اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے، آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و اصحاب سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ مالک ارض و سما، ہم سب تیری بارگاہ کے قرب کے حصول کے لیے جمع ہوئے ہیں، اللہ اپنی بارگاہ کا قرب نصیب فرما۔ پاک پروردگار عالم، بالخصوص رمضان کریم کی آمد ہے، اللہ ہم سب کو اس کی برکتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، پچھلے گناہوں کی معافی فرما، آئندہ گناہوں سے محفوظ و مامون فرما۔ اللہ جتنے علماء کرام تشریف لائے، احباب آئے، اس مسجد کے جملہ منتظمین، اللہ سب کو خیر و برکتیں نصیب فرما، اور اللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت، کامل اتباع اور غلامی نصیب فرما، ہماری دعائیں قبول و منظور فرما۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔